بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نناکا اپنے کان سے ریسیور لگائے دی کلر اور دی ونر کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے باتوں کے جواب دے رہے تھے، اپنی طرف سے صفائی پیش کر رہے تھے اور الزام دے رہے تھے کہ میں ان کے ایک ساتھی کو ہلاک کر کے آپس میں اختلافات پیدا کر رہا ہوں۔ وہ دونوں یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا ساتھی اپنی موت سے پہلے ان کے خلاف بیان دے چکا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ مجھ سے ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، تعلق تو صرف انہی چاروں سے ہے۔ اس معاملے نے نناکا کوڈو کو بھی الجھا دیا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ میں انہیں آپس میں لڑانے کی سازشیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے اندر پہنچ سکتا ہوں۔ پھر وہ مجرم نناکا سے بھی زیادہ پراسرار تھے، بڑی حکمت عملی سے چھپ کر رہتے تھے۔ نناکا کا خیال تھا کہ میں ان پراسرار مجرموں تک نہ پہنچ سکوں گا، اور نہ ہی میں انہیں جانتا ہوں۔ اسے شبہ تھا کہ بائرن ٹوڈ وغیرہ اس کے لیے کام تو کر رہے ہیں، لیکن محل کے اندر اور باہر اس کے خاص آدمیوں کے دماغوں میں گھس رہے ہیں، اس کے اہم راز معلوم کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ اس کے خاص مشیر آئرن مین کے اندر بھی پہنچ گئے تھے، اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اب نناکا کو اپنے دو مشیروں کی فکر تھی۔ وہ ان چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، تم کہتی ہو کہ فراد نے میرے ایک مشیر کو مار ڈالا ہے، چلو میں یقین کرتا ہوں، لیکن میرے باقی دو مشیروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، جب ہم تمہارے دو مشیروں کو جانتے نہیں ہیں تو انہیں کیسے نقصان پہنچائیں گے؟ تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہارے آدمیوں کو ہم سے نقصان پہنچ رہا ہے؟ نناکا نے کہا، میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ فراد میرے مشیروں کو نہیں جانتا ہے، اگر کسی طرح جان بھی لے تو انہیں ہلاک کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، اور جب وہ میرے مشیروں تک پہنچے گا تو مجھ تک پہنچنے کا کبھی راستہ نکال لے گا۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ میرے اپنوں میں سے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر خاموشی سے میری شہرک تک پہنچ جائے۔ اسے راستہ ملتے ہی وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا، فوراً مجھے مار ڈالے گا۔ ہاروے نے کہا، نناکا تم ہم پر شبہ کر رہے ہو، کھل کر نہیں بول رہے ہو کہ ہماری دوستی پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ بولا، ہماری تمہاری گہری دوستی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میں سے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن میرے وہ تینوں مشیر تمہاری مخالفت کر کے مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ اگر تم ان دونوں کی حفاظت کرو گے، انہیں جانی نقصان نہیں پہنچنے دو گے، تب میں سوچوں گا کہ واقعی کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے آئرن مین کو ہلاک کیا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، ہماری کوشش ہوگی کہ تمہارے دونوں مشیروں کو کہیں سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ نناکا نے دی کلر اور دی ونر سے فون پر کہا، یہ چاروں وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا، تم دونوں بھی اپنے طور پر سخت حفاظتی انتظامات رکھو۔ پھر اس نے بائرن ٹوڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اطلاع ملی ہے کہ میڈم مارلی پچھلی رات اپنے ساحلی کاٹیج میں تھی، اب بھی وہاں ہو سکتی ہے، وہ تنہا ہے، پتہ نہیں فراد کہاں ہے، کیا اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ ہاں، فائدہ تو ہر موقع سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن فراد کی ایک ایک حرکت پر غور کرنا ہوگا۔ مارلی پر 2 بڑے حملے ہو چکے ہیں، یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ مارلی کو تنہا چھوڑ کر کہاں گیا ہے۔ ہم ابھی جا رہے ہیں، پہلے مکمل معلومات حاصل کریں گے، ہر طرح سے اطمینان حاصل کریں گے، پھر ایک کامیاب حملہ کریں گے۔ بائرن ٹوڈ، ہاروے، بیکر برائٹ اور سائمن سبھی وہاں سے خیال خانی کی پرواز کرتے ہوئے گئے، پھر میرے اور مارلی کے سلسلے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے لگے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ میں کہاں ہوں، اور مارلی اس وقت تک ایک فلائٹ سے لندن کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اور یہ بات انہیں ابھی معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ دی کلر اور دی ونر کو کسی حد تک اطمینان ہوا تھا کہ وہ محفوظ رہیں گے، لیکن یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر جانتے ہیں۔ اب وہ پہلے کی طرح چھپ کر آزادی سے زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہمیشہ ان خیال خونی کرنے والوں کے رحم و کرم پر رہیں گے۔ میں نے دی کلر کے اندر کہا، یہی ہوتا رہے گا۔ جب نناکا نے کہا ہے تو ہم تم میں سے کسی کو ابھی قتل نہیں کریں گے، اسے یقین دلاتے رہیں گے کہ آئرن مین کو فراد نے قتل کیا ہے۔ پھر کبھی کوئی جو حادثہ تم میں سے کسی کو پیش آئے گا، تب نناکا شبہ نہیں کرے گا، اسے تمہاری حادثاتی موت سمجھ کر صبر کر لے گا۔ میں انہیں دہشت میں مبتلا کر کے ایک سامورائی کے دماغ میں آیا، وہاں پتہ چلا 2 سامورائی تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے وقت زخمی ہو گئے تھے، انہیں طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ میں ان دونوں کے دماغوں میں پہنچ گیا، یہ بات میں میرے کام آنے والے تھے۔ سونیا کے منصوبے کے مطابق مارلی لندن پہنچ گئی۔ اس نے ایک بہت مہنگے ہوٹل میں اپنے لیے ایک سویٹ ریزرو کرایا تھا، بڑے شاہانہ انداز میں وہاں پہنچی تھی۔ سونیا کے ماتحت اس کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے انڈر ورلڈ کے گاڈ فادر جم کاف کے خاص ماتحتوں کو اپنا اہلکار بنایا تھا۔ ان کے ذریعے شام کا وہ اخبار جم کاف کے سامنے پیش کیا جس میں میڈم مارلی کی تصویر شائع ہوئی تھی، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ ہانگ کانگ کے جزیرہ لن تاؤ کی مالک میڈم مارلی لندن آئی ہوئی ہیں، اس کا قیام ہوٹل میریٹ میں ہے۔ جم کافی خبر پڑھتے ہی خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ماتحتوں سے کہا، ہمارے درجنوں وفاداروں کو حکم دو کہ وہ ہوٹل میریٹ کے باہر اور اندر کسی نہ کسی بہانے دن رات موجود رہیں، کسی وقت کسی بھی لمحے میں ان کی خدمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ پھر اس نے لندن کے میئر سے فون پر کہا، میں جم کاف بول رہا ہوں، یہاں فار ایسٹ جزیرے کی ایک ملکہ میڈم مارلی آئی ہوئی ہے،
میں اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ قبول نہیں کرے گی۔ آپ اس شہر کے میئر ہیں، ہوٹل میرٹ کے مالک کو حکم دیں کہ میڈم مارلی کے قیام و طعام کے سلسلے میں کبھی کوئی بل پیش نہ کیا جائے، اس کے لندن کے تمام اخراجات میں ادا کروں گا۔ میئر نے کہا آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ مارلی سے کہہ دیں کہ وہ جب تک یوکے اور دوسرے بیرونی ممالک کے دورے پر رہے گی اس کے تمام اخراجات ہر ملک کے ہر شہر کا میئر برداشت کرے گا۔ وہ پہلی بار یورپ آئی ہے، ہم اپنی روایات کے مطابق مہمان نوازی کے فرائض انجام دیں گے۔ میئر نے مسکرا کر پوچھا کہ مارلی بہت خوبصورت ہے، آپ تو بہت زیادہ مہربان ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، اسے مہربان کرنے کے لیے یہ مہربانیاں کر رہا ہوں، پلیز فوراً رابطہ کریں۔ میئر نے میڈم مارلی سے رابطہ کیا اور اسے یہ اطلاع دی کہ وہ یہاں اعزازی طور پر جب تک چاہے قیام کرے۔ میئر اس سے آج رات ڈنر کے وقت ملاقات کرے گا۔ مارلی نے شکریہ ادا کر کے فون بند کیا، پھر خوش ہو کر سوچنے لگی کیا میں اتنی مشہور ہوں کہ یہاں آتے ہی اخبارات میں میری تصویریں شائع ہو گئیں اور اس شہر کا میئر میرا میزبان بن گیا ہے۔ اگر میئر کے علاوہ کوئی اور ایسی بات کرتا تو اسے شبہ ہوتا کہ انڈرورلڈ کے لوگ اسے دوستی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، پھر وہ ایسی آفر قبول نہ کرتی۔ رات کے لیے ڈائننگ ہال میں ایک بڑی سی ٹیبل اس کے لیے ریزرو کی گئی تھی۔ اسے فون کے ذریعے اطلاع دی گئی میئر صاحب آ رہے ہیں، پلیز آپ ڈائننگ ہال میں تشریف لے آئیں۔ وہ خوب بن سنور کر نہایت قیمتی لباس پہن کر ڈائننگ ہال میں آئی۔ ایک میز پر اس کے نام کی تختی رکھی ہوئی تھی، وہاں ایک خوب رو صحت مند جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر پوچھا میرا خیال ہے آپ میڈم مارلی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی ہاں، اور شاید آپ اس شہر کے میئر ہیں۔ دونوں نے مصافحہ کیا، پھر ایک دوسرے کے سامنے میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ مارلی نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں لیکن آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ جم کاف نے مسکرا کر کہا میں اس شہر کا میئر کا چھوٹا بھائی ہوں، میرا نام جیمز کافمین ہے۔ میئر بہت مصروف ہے اس لیے میں میزبانی کا شرف حاصل کرنے آیا ہوں۔ وہ بولی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ وہ بولا تم اتنی حسین اور پرکشش ہو کہ صرف عزت کرنے کو ہی نہیں محبت کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ سونیا کا ایک خاص ماتحت مارلی کے اندر مستقل رہتا تھا، وہ اسے جم کاف کی طرف مائل کر رہا تھا، اس کے ذہن کو اس کی شخصیت سے متاثر کر رہا تھا۔ اس نے حسن کی تعریف کی تو مارلی نے برا نہیں منایا، اپنے مزاج کے خلاف مسکرا کر کہنے لگی تم بھی بہت خوب رو اور سمارٹ ہو۔ میں سوچ رہی تھی پہلی بار اس انجانے ملک میں آئی ہوں، نہ جانے یہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ ہر ملک اور ہر شہر کے لوگ اچھے کم ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے دوستی رہے گی تو یہاں کے برے لوگوں سے محفوظ رہو گی۔ کیا تم مجھے اتنا وقت دے سکو گے؟ تم چاہو گی تو ساری زندگی وقت دیتا رہوں گا۔ ویسے تمہیں پورے یورپ کی سیر کرنا چاہیے، یہاں کے مناظر قابل دید ہیں اور سوئٹزرلینڈ کا تو جواب نہیں ہے۔ میں بچپن میں کئی بار آ چکی ہوں، پھر شادی کے بعد یہاں نہ آ سکی، تقریباً 12 برس کے بعد آئی ہوں۔ جم کاف نے مایوسی ظاہر کی۔ اچھا تو تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ شادی ہوئی تھی، میں 2 برس کے بعد ہی بیوہ ہو گئی، 10 برس سے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ تمہاری جیسی حسین و جمیل خاتون کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی چرا کر لے جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی میں موم کی بنی ہوئی عورت نہیں ہوں، آج تک کسی نے مجھے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کی۔ میں ہمیشہ آزاد و خود مختار رہ کر زندگی گزارتی ہوں، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے انجانی ہے۔ تم بہت مشہور و معروف ہو، تمہارے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوں گے۔ کیا اپنی حفاظت کی خاطر میرا ساتھ گوارا کرو گی؟ تم ایک اچھے مضبوط اور صحت مند جوان ہو، میں پہلی ملاقات میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے کھانے سے پہلے وسکی کا آرڈر دیا۔ جم کاف ٹھہر ٹھہر کر سنبھل کر پیتا رہا اور باتیں کرتا رہا۔ وہ ذرا تیزی سے پینے کی عادی تھی۔ چوتھا پیک پینے لگی تو جم کاف نے کہا اب کھانا منگوایا جائے۔ وہ بولی ابھی تو پینے میں مزہ آ رہا ہے، تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو، اور 2 پیک پینے کے بعد کھانا کھاؤں گی۔ وہ بولا زیادہ پینے کے لیے ڈائننگ ہال مناسب نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنے سویٹ میں چل کر پیو۔ وہ راضی ہو گئی۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر لفٹ کے ذریعے 7ویں فلور پر آئے۔ جم کاف نے اس کے سویٹ میں پہنچ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آغوش میں کھینچ کر بولا میرا نام جیمز کافمین ہے، اس نام کا اختصار ہے جم کاف۔ وہ ذرا چونک گئی مگر پریشان نہیں ہوئی۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی گئی تھی کہ لندن میں جو بھی شخص اسے ملے گا وہ اسے قبول کرے گی۔ اس نے پوچھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم جم کاف ہو؟ ایک عرصے سے میرے پیچھے پڑے ہو، مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم اتنے خوب رو اور سمارٹ ہو تو میں اسی وقت تمہیں قبول کر لیتی۔ تم سچے عاشق ہو، یہاں آتے ہی مجھے اسیر کر لیا ہے۔ اس نے اپنی باہوں کا ہار اسے پہنا دیا۔ دوستی کی ابتدا ہو گئی، محبت ہوگی، شادی بھی ہو جائے گی۔ کرونا نے آنکھیں کھول کر دیکھا، صبح ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بڑی بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگی پچھلی رات کب اپنے کمرے میں آئی تھی اور کب آ کر سونے لگی تھی، اور جب آ کر سونے لگی تھی تو اس نے لائٹ کیوں نہیں بجھائی؟ دن نکل آیا تھا اور لائٹ ابھی تک آن تھی۔
اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، اس کے باوجود گہری نیند سو گئی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے بدن پر لباس کی بجائے صرف ایک چادر ہے۔ لباس کا ایک حصہ بستر پر اور دوسرا حصہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے سوچا، میں نے لباس کیوں نہیں پہنا تھا، اسے کیوں اس طرح پھینک دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ پچھلی رات کیا ہو چکا ہے۔ پھر پارس نے اس کی سوچ میں کہا، وہ کوئی تھا، ہاں کوئی تھا۔ اس نے سمجھایا تھا، مجھے زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے طور پر سوچنے لگی، ہاں مجھے یاد آیا، مجھے فوراً غسل سے فارغ ہو کر ایک نئے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے نیا پاسپورٹ حاصل کرنا ہے، اس ملک سے فوراً باہر جانا ہے، ورنہ الپا مجھے پھر اپنا معمول بنا لے گی۔ او نو، اب میں کسی کے زیر اثر نہیں رہوں گی۔ وہ بیڈ سے اتر کر باتھ روم میں چلی گئی۔ غسل وغیرہ کرنے کے دوران میں خیال خوانی کرتی رہی۔ پھر اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کو عارضی میک اپ کے ذریعے تبدیل کیا۔ ایک خودکار کیمرے سے اپنی کئی تصویریں اتاریں، پھر وہ سب کچھ لے کر پاسپورٹ آفس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر کہا، ابھی 1 گھنٹے کے اندر میرا پاسپورٹ تیار کراؤ، اور جب تک میں یہاں رہوں کسی سے ملاقات نہ کرو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری صورت دیکھے۔ اس عہدیدار نے اس کے احکامات کی تعمیل کی۔ 1 گھنٹے کے اندر پاسپورٹ تیار ہو گیا۔ اسی طرح کرونا نے ٹریولنگ ایجنسی میں جا کر ایک فلائٹ میں اپنے لیے ایک سیٹ حاصل کی، پھر واپس اپنے بنگلے میں آ کر سفری بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھنے لگی۔ پارس نے پچھلی رات اسے ہپنوٹائز کیا تھا، اس کے ذہن سے اپنے بارے میں یہ بات مٹا دی تھی کہ کبھی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ ابھی وہ اسی پارس کو جانتی تھی جو 6 انچ کم ہونے کے بعد الپا کے پاس رہ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بھی نقش کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کبھی کبھی مشورے دینے والی سوچ ابھرتی رہے گی اور وہ ان مشوروں پر عمل کرتی رہے گی۔ شام کو 5 بجے اس کی فلائٹ جرمنی کے ایک شہر فرینکفرٹ جانے والی تھی۔ وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر پارس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے نہیں پہچان سکتی تھی کیونکہ اس کے ذہن سے اس نے خود کو مٹا دیا تھا۔ کرونا نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پارس نے اسے دیکھا، پھر کہا، تم میری ہم سفر ہو، میں تمہیں پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں، مجھے لڑکیوں کا سگریٹ پینا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، کیا میں تمہیں سگریٹ پیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں؟ مجھے کیا پتا، اگر پی رہی ہو تو بجھا دو، نہیں پی رہی ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم ان لمحات میں کینسر سے محفوظ ہو۔ کیا تم پاگل ہو یا مجھ سے لفٹ لینے کے لیے یوں بے تکے انداز میں بول رہے ہو؟ کیا سگریٹ نوشی کرنے والے پاگل ہوتے ہیں یا لفٹ دینے والے دیوانے ہوتے ہیں؟ اس نے ناگواری سے دوسری طرف منہ پھیر لیا، لیکن خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کا نام جیری ہے، وہ دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ اور خاندان والے کون ہیں اور کہاں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کب سے پاگل خانے میں تھا۔ علاج ہونے کے بعد اپنے وطن فرینکفرٹ واپس جا رہا ہے۔ کرونا کو اطمینان ہوا کہ وہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، کبھی پاگل تھا، اب نہیں ہے، پھر بھی پوری طرح نارمل نہیں ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فرینکفرٹ پہنچ کر کہاں جائے گا، کہاں رہے گا اور کیا کرے گا۔ کرونا نے اس سے پوچھا، کیا تم پاگل خانے سے آ رہے ہو؟ اور اس نے حیرانی سے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، میں غیب کی باتیں جانتی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں بھی غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ میں پاگل خانے کے ڈاکٹروں کو، وہاں کے افسروں کو ان کے گزرے ہوئے دنوں کی باتیں بتاتا تھا، پھر یہ بھی بتاتا تھا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میری باتیں سن کر حیران ہوتے تھے، مجھے خوب کھانے پینے کو دیتے تھے، مجھے صاف ستھرے کمرے میں رکھتے تھے اور اچھی طرح میرا علاج کرتے تھے۔ کرونا نے پوچھا، تم غیب کی باتیں کیسے جانتے تھے؟ کیا تمہیں کوئی علم آتا ہے؟ مجھے کوئی علم نہیں آتا، میرے دماغ میں آپ باتیں آنے لگتی ہیں۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بول رہا ہے۔ اس کی زبان چپ رہتی ہے، ہونٹ بند رہتے ہیں، پھر بھی وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ وہ جہاز پرواز کرنے لگا۔ کرونا نے پوچھا، کیا تم مجھے دیکھ کر میرے اندر کی باتیں بتا سکتے ہو؟ ہاں، جیسے دوسرے میرے اندر بولتے ہیں ویسے تم بھی بولو گی تو میں تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے دیکھو اور میرے بارے میں کچھ بولو۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملنے لگیں۔ کرونا نے اس کے اندر رہ کر سوچا، یہ ناممکن ہے، بھلا یہ غیب کی باتیں کیسے بتائے گا؟ ایسے ہی وقت کرونا نے اس کے اندر اپنی سوچ کی لہروں کو سنا۔ سوچ کی وہ لہریں کہہ رہی تھیں، میرا نام کرونا ہے، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے غیب کی باتیں بتا دیتی ہوں، ٹیلی پیتھی کے بغیر تم کچھ نہیں بتا سکو گے۔ کرونا اس کے دماغ میں اپنی سوچ کی لہروں کو سن کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اس کے اندر ایسے نہیں بول رہی تھی، لیکن آواز و لہجہ بالکل اپنا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پارس مکاری سے اس کے لب و لہجے میں بول رہا ہے۔ پارس نے اسے پوچھا، کیا تمہارا نام کرونا ہے؟ شاید تم یہی نام بتا رہی تھی۔ وہ بولی، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہے، میں تو بالکل چپ تھی۔ پھر تم نے میرا نام کیسے معلوم کیا؟ پاگل خانے کے ڈاکٹر اور افسران بھی یہی پوچھتے تھے۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ اپنے اندر آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ پہلے میں بہت حیران ہوتا تھا، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حیران ہونا بھول گیا۔ اور ہاں، تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے غیب کی باتیں بتاتی ہو۔ کرونا نے پریشان ہو کر سر گھماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیمی سرگوشی میں بولی، خاموش رہو،
یہ بات کبھی زبان پر نہ لانا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ میں جس کو بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس کی بات دوسروں کے سامنے زبان پر نہ لاؤں۔ تم بھی یہی کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہو۔ وہ بولی کسی سے یہ بھی بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہوں؟ اچھا تو کہہ دوں کہ جانتی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی کس پاگل سے واسطہ پڑ گیا ہے، تمہیں میرے بارے میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی پیتھی کا ذکر تو بھول ہی جاؤ۔ تم کہتی ہو تو بھول جاؤں گا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ مجھے پاگل سے دوستی کر کے پاگل خانے نہیں جانا۔ اب مجھے پاگل خانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے میں اتنا سمجھدار ہو گیا ہوں کہ دوسروں کو پاگل بنا کر پاگل خانے بھیج سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے درست کہا ہے کہ تم کسی کو بھی پاگل بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں بنا سکو گے۔ ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ وغیرہ شراب کی ٹرالیاں اور ٹھنڈے مشروبات کی ٹرالیاں لیے مسافروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ مشروبات پینے والے کم تھے، شراب پینے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ٹرالی کرونا اور پارس کے پاس آ کر رکی۔ پارس نے اس شراب کی چھوٹی سی بوتل لی، پھر اسے کرونا کی طرف بڑھا کر کہا اسے پکڑو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر اس کے زیر اثر تھی۔ اس نے مائل کیا، اس نے بوتل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پارس نے شیشے کا ایک نازک سا جام لے کر اس کے سامنے کھانے والی ٹرے پر رکھ دیا، پھر ایئر ہوسٹس سے بولا تھینک یو، میں کچھ نہیں پیوں گا۔ ہوسٹس ٹرالی دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کرونا نے حیرانی سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم کچھ نہیں پیتے پھر یہ بوتل کیوں لی ہے؟ بوتل تم نے پکڑی اور مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ تمہارے سامنے جام رکھا ہوا ہے، پیو، شرماؤ نہیں۔ وہ غصے سے بولی میں یہ بوتل تمہارے سر پر توڑ دوں گی۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم کہو گے تو میں پی لوں گی؟ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں کھلانا پلانا میرا فرض ہے۔ اس نے بوتل کو پارس کی گود میں پھینکنا چاہا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہاتھوں میں بوتل پکڑے جھنجھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی پاگل کے بچے، میں نشہ نہیں کرتی ہوں، لیکن تمہاری عمر کی یہودی لڑکیاں تو خوب پیتی ہیں۔ اس میں غصہ کرنے کی بات نہیں مگر تمہیں تو بات بات پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ گھور کر بولی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہودی ہوں؟ تمہارا نام کرونا ہے، میری ماں کا نام بھی کرونا تھا اور وہ یہودی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سر گھماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے سرگوشی میں بولی مجھے کرونا نہ کہو، میرا نام میری ہے، لیکن مجھے غیب سے تمہاری آواز سنائی دی تھی، تم نے اپنا نام کرونا بتایا تھا۔ تمہارا غیب کا علم جھوٹا ہے، میں سچ بول رہی ہوں، میرا نام میری ہے۔ زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر غیب کا علم جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں بھی پورے جہاز میں تمام مسافروں کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ تمہارا نام کرونا ہے اور تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ اس نے جلدی سے بوتل کو ٹرے پر رکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی پر گارڈ سے ایک خاموش بیٹھے رہو، میں مانتی ہوں تمہارا غیب کا علم سچا ہے، میری زبان جھوٹی ہے۔ او گارڈ، تم اس جہاز میں کیوں سفر کر رہے ہو؟ کسی دوسرے جہاز میں مرنے کیوں نہیں گئے؟ کیا دوسرے جہاز میں جانے سے مر جاتے ہیں؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی کیا تم خاموش رہو گے؟ میری باتیں سنو گے؟ دیکھو میں تمہیں اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ پاگل ہو، خطرناک نہیں ہو۔ میں تمہیں پیار سے قابو میں رکھوں گی تو تم سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ ایک دم سے سہم کر بولا مجھے پیار کرو گی؟ نہیں، میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، مجھے عورتوں کے منہ سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ پیار کرتے کرتے کاٹنے لگتی ہیں۔ وہ جل کر بولی تمہیں کتنی عورتوں نے کاٹا ہے؟ میں نے کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ میری ماں نے سمجھایا تھا کہ مرد کی سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت پیار کرنے کے دوران میں کس طرح غیر محسوس طریقے سے کاٹتی رہتی ہے۔ جب کاٹتے کاٹتے چھوڑتی ہے تو اس وقت تک مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ پوری جوانی کٹتا رہا ہے۔ تمہاری ماں نے فضول سی بات تمہیں سمجھائی ہے، بات فضول ہو یا نہ ہو، خبردار مجھے پیار نہ کرنا، اپنا منہ میری طرف لاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا خود کو گلفام سمجھتے ہو؟ میں تمہارے جیسوں کو منہ نہیں لگاتی، مجھ جیسے کو نہ لگاؤ، دوسرے کو لگاؤ، میرا کیا جاتا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی میں تم سے کچھ بول کر پچھتاتی ہوں اور جب بولتی ہوں تو کام کی بات رہ جاتی ہے، بہتر ہے تم سو جاؤ، سونے کے بعد میں تمہارا علاج کروں گی۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے سونے پر مائل کرنے لگی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اسے خیال ہونے کے ذریعے تھپکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے اطمینان ہوا۔ پارس کے خوابیدہ خیالات بتا رہے تھے کہ وہ گہری نیند میں ڈوب گیا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اسے ہپنوٹائز کر کے اپنا معمول بنا سکتی تھی۔ پھر اس نے اس کے چور خیالات پڑھے، اپنے خیال کے مطابق کچھ اہم معلومات حاصل کی۔ اہم باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ واقعی اسے غیب سے دوسروں کے اندر کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے دماغ میں رہ کر اس کے اندر کی اپنی آوازیں سنتی رہی تھی۔ اس نے دوسری بات یہ معلوم کی کہ کیا وہ واقعی جوان عورتوں کے پیار سے ڈرتا ہے، انہیں اپنے ہونٹ قریب لانے نہیں دیتا۔ اس کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ سچ کہتا ہے، وہ پاگل ہونے کے بعد نارمل ہوا ہے، معصوم ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وہ اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے ظاہر کرنے لگی کہ سو رہی ہے تاکہ ترمیمی عمل کے دوران میں کوئی اسے مخاطب نہ کرے۔ پھر وہ اس پر عمل کرنے لگی۔ اس کے دماغ سے یہ دو باتیں مٹا دیں کہ اس کا نام کرونا ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ پھر اسے اطمینان ہوا کہ اب نہ کبھی اسے یہ باتیں یاد آئیں گی، نہ وہ کسی کے سامنے بکواس کرے گا۔ اس نے آخر میں حکم دیا وہ ترمیمی نیند سوتا رہے گا، پھر ڈنر سے پہلے بیدار ہو جائے گا۔
کورونا نے اس عمل سے فارغ ہو کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ جہاز کے پرسکون ماحول میں مسافروں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں ابھر رہی تھیں۔ اب وہ پارس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر دیکھنے لگی، کیونکہ پارس یہ چاہتا تھا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی، کیا یہ سچ مچ عورتوں کے پیار سے ڈرتا ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی، کشش محسوس کرنے لگی۔ اس کی سوچ نے پوچھا، کیا یہ اب تک کنوارا ہے؟ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا؟ کیا نیند میں بھی نہیں آنے دے گا؟ وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے آگے پیچھے کئی جوڑے رومانس کے موڈ میں تھے، ایک دوسرے کو بازو میں لے کر چومنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس کی اور قریب ہو گئی۔ اس وقت وہ ایک عجیب سی دیوانہ وار کشش محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی اختیار اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگی، سوچنے لگی، میں اسے منہ نہیں لگاؤں گی، صرف اتنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ کوئی پیار کرنے کے لیے قریب آئے تو یہ چونکے گا یا نہیں۔